الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد لائق صد احترام سامعین ذی وقار بالخصوص ہمارے فیصل بھائی کے جنہوں نے آج اپنے گھرانے پر یہ عظیم الشان محفل منعقد کی. اللہ کریم ان کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کریم جل وعلا ہمیں بھی اپنے گھروں پر اس طرح کے محافل کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ان محافل کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے. سال تبدیل ہوتے ہیں، ہم خود تبدیل نہیں ہوتے. اور ان محافل کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو اور ہم اچھی سنگت اور اچھی صحبت اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. شیخین کریمین ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کی شان جب بیان کی جائے تو ہمارے سینے کے اندر بھی خوشی داخل ہو اور ہمارے رنگ و روپ سے بھی نظر آئے کہ ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے اور صحابہ کرام سے بھی پیار ہے. ہر ذی شعور اس چیز کو جانتا ہے. آج چوکوں چوراہوں پر اہل بیت اطہار کی شان کی آڑ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات پر طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. اب میں آپ میں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کس کس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام کے بارے میں پتہ ہے؟ لقب ابو قحافہ اس سے تو سب کو پتہ ہوگا، مشہور تھے، لیکن نام کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ. ان کا بیٹا اسلام کا ہیرو، ان کا بیٹا جن کے شان میں اللہ نے قرآن کی 33 آیات کا نزول فرمایا، جن کی شان میں اللہ کے حبیب نے قصیر احادیث بیان فرمائی، جن کی شان میں صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے رہے، جن کی شان علی المرتضی شیر خدا بیان کرتے رہے. یہی وجہ ہے اس پورے ماہ کے اندر میں نے جہاں جہاں موقع ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے متعلق ایک کتاب ہے فیضان صدیق اکبر، اور اس کتاب کے اندر 500 سے زائد کتب سے مواد جمع کیا گیا ہے اور اس کتاب میں مجتمع کیا گیا ہے، جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد کے معاملات، اسلام قبول کرنے کے بعد کے معاملات، آپ کتنے جنگوں کے اندر شریک ہوئے، آپ نے اسلام کی کتنی خدمت کی، آپ کے والد کب اسلام انہوں نے قبول کیا، آپ کی والدہ نے کب اسلام قبول کیا. ہم سب کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ صرف ایک عالم دین ہو یا مولانا ہو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. اغیار تو ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے نام پر، ویلنٹائن ڈے کے نام پر معاذ اللہ فرسودہ رسومات کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم انہی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ویسے ہم کرتے ہیں. کیا کبھی انہوں نے تراویح منعقد کی ہے؟ بھائی ہم ان کے دنوں کو مناتے ہیں، انہی کی نقل کرتے ہیں. 20ویں اعتبار سے نیا سال شروع ہوا، مسلمانوں نے دیکھا دیکھی انہی کی نقالی کرنا شروع کر دی، جبکہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ جس سے لہو و لعب کے معاملات ظاہر ہوں.
ہر اس عمل سے منع کرتا ہے کہ جس میں فسق و فجور ہو، ہر اس کام سے منع کرتا ہے کہ جس سے پیسے کا ضیاع ہو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ اے لوگوں تم اسراف سے کام نہ لو، فضول خرچی نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک جو فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک لائٹ سے کام چل سکتا تھا 2 لائٹیں جلا دیا، ایک فین سے کام چل سکتا تھا 2 فین آن کر دیا، اے سی سے کام چل رہا ہے پھر بھی فین آن کر دیا۔ تو یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ نے اگر مال عطا کیا ہے تو ایک رات میں ہمارا ملک جو مقروض ہے، لیکن اس کے جو جیالے ہیں، جو شاہین ہیں، یہ چلتے پھرتے ہی کئی لاکھوں لاکھ روپے اڑا دیتے ہیں مختصر سی تقاریب کے اندر۔ ہم اغیار کی نقل کرتے ہیں لیکن وہ ہماری نقل نہیں کرتے۔ رمضان میں کبھی سنے کہ کسی چرچ میں تراویح ہو رہی ہو؟ ہندوؤں نے جی روزے رکھنا شروع کر دیا، ہم ان کی ہولی، دیوالی سب چیزوں کو منا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی ہم جی بھائی چارے کے لیے جاتے ہیں اور ہم جی ان کی خیر خواہی کے لیے جاتے ہیں۔ اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے کیونکہ انہوں نے حدود اللہ کو پامال کیا ہے، اللہ پاک کی حدوں کو انہوں نے پامال کیا ہے۔ میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں قائل نہیں ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اور اسلام کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، تعظیم و توقیر نہیں کرتے، اور ہم ان کو اپنا بھائی بنا کر بیٹھے۔ یہ بھائی چارہ ہے جی۔ اسلام حسن اخلاق کا درس دیتا ہے، تو اسلام قتال کا بھی تو حکم دیتا ہے۔ سورہ انفال ایسے تو نازل نہیں ہو گئی۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکامات کیوں بیان کیے ہیں؟ آج مسلمان اس قدر سست اور کمزور پڑ گیا ہے کہ اس کو ان غیر شرعی کاموں کے اندر کرتے ہوئے اس کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی، دھڑلے سے کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی دلیل اور یہی باتیں کرنا کہ یہ اسلام جو بھائی چارے کا حکم دیتا ہے، تو ہم اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر رہے ہیں۔ حضرات محترم یہ عمل درست نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے بہت بڑی شان عطا کی، تو میں نے کوشش کی کہ آپ کے جتنے اوصاف اس کتاب کے اندر بیان کیے ان میں سے چیدہ کچھ نہ کچھ بیان جہاں جہاں موقع ملتا رہا بیان کرتے رہے، تاکہ ہماری نسل نو کو پتہ ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ان غیر شرعی باتوں کے بارے میں تو پتہ ہے، شرعی باتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں، شرعی معاملات کے حوالے سے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب اپنا کردار ادا کریں۔ یا اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ان سبجیکٹس کو نکال دیا گیا ہے، ریموو کر دیا گیا ہے۔ اب ایک بچے سے پوچھا جائے کہ حضرت غسل کے فرائض کیا ہیں، اگر مدرسے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہا تو وہ بیچارہ بتانے سے قاصر ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر کئی مسائل ہیں، وہ بنیادی مسائل جن کے بارے میں آج مسلمان کے بچے کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے۔ جب بھی کسی دوست کے پاس جاتا ہے، کوئی ایسی گیدرنگ اختیار کرتا ہے، وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ آیت کریمہ بھی نقل کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا جو متقی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تقوی اختیار کیا کرتے تھے، اور آپ 3 آیات کے بارے میں فرماتے کہ ان 3 آیات پر میں عمل کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، میری لائف، میری زندگی اچھی گزرتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، کہ اس آیت کریمہ پر کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نقصان پہنچائے، اچھا اللہ کریم کی طرف ہم بات بتا رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بیمار ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی آزمائش میں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ اچھا کوئی خوشی مل گئی تو ماں باپ کی دعائیں، اس نے پیر صاحب کی دعائیں،
دکھ پہنچا اللہ کی طرف نسبت، پریشانی آئی تو کسی اور کی طرف نسبت۔ جو دکھ پہنچے، جب غمی ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، مصائب و آلام کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ نسبت کیا کریں، یار ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اور جب آزمائش آئے تو اس پر صبر کیا کریں۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان سے ہماری مشکلات بڑی ہوتی ہیں؟ کاروبار کی پریشانی ہو گئی، فیملی کے اندر کوئی بچہ بیمار ہو گیا یا کوئی اور پریشانی آ گئی تو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قدر آزمائشوں کا سامنا رہا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور جھوٹ آ کر والد صاحب کو بولا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک عرصے تک آپ کنویں میں بیٹھے رہے، پھر قافلہ لے کے گیا، آپ ایک بندے کے ہاتھ، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، مصر کے بازاروں میں بکتے رہے، جیل کے اندر پابند سلاسل رہے، لیکن آپ نے صبر کیا، اللہ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی، تاج عطا فرمایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قدر آزمائشوں کا سامنا کیا، صبر کیا، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، فوراً سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ہی نظر آتا ہوں۔ تو ذاتی باری تعالیٰ کی طرف تنقیص کا پہلو تلاش کرنا، ذات باری تعالیٰ کی طرف ہلکے الفاظ کا استعمال کرنا، اور کم وہ الفاظ جو آپس میں ایک دوسرے کی طرف منسوب نہ کر سکے، ان الفاظ کو ذاتی باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے، اللہ کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے، بزرگوں کے طفیل اللہ نے یہ نعمت عطا کی۔ کوئی آزمائش، کوئی پریشانی پہنچی، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، ختم ہی کر دیتے ہیں یار، ایسے نہیں ہوتا ہے، مطلب ایسے نہیں ہوتا حضرت، نہیں مختصر ہو گیا بس۔ میں نے کہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام کس کا؟ ابو بکر صدیق کا، کوئی ایک بندہ بتا دینا، میں بتاؤں گا۔ ہم لوگ علم سے دور ہیں، حقیقت بات ہے، ذکر جاری رہے گا، اس کے بعد ختم ہو گیا بس، ذکر شروع کریں، آپ ذکر شروع کریں، ذکر بعد میں نہیں، اوکے ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کے بندے ہم علم سے دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم پوسٹر بھی بناتے ہیں، اس میں ہم لکھتے ہیں مختصر بیان، ٹھیک ہے یار مختصر بیان ختم ہو گیا، آپ شروع کریں آگے۔